جناب رائے منظور ناصر صاحب، حدیث مبارکہ میں اور سیرت طیبہ میں انسانی عزت، احترام، وقار، تکریم، تقدیس کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ ویسے تو جتنا جامع آپ نے انٹرو دی ہے اور مفتی صاحب نے جتنی بات کی ہے، اس کے بعد ہم یہی کہیں گے کہ جی جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کیونکہ اس کے بعد کوئی بات بچ نہیں گئی۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب نے سورۃ الحجرات کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی 49 نمبر سورہ ہے اور مختصر سی صورت ہے۔ تو یہ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے، اگر پہلے پڑھی بھی ہے تو پھر سے اس کو پڑھیں، اور اس کو ایک ایک آیت کا ایک ایک ٹکڑا، دو الفاظ، جیسے ہے نا کہ غیبت نہ کرو، وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو۔ وہ ایسے لگتا ہے نا جیسے یہاں پہ ہم نے کوئی ایجنسی میں کام کرنا ہے کہ آپ کی معلومات لے کے آگے کوئی جاب ہے اس طرح کی۔ تو یہ ایک تو بڑا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اور بہت ہی واضح ہیں۔ میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تو فرمایا کہ نماز قائم کریں قرآن پاک میں، یعنی اتنی جامع کتاب ہے لیکن رکھتے نہیں لکھی، نہ نماز کا طریقہ بتایا لیکن یہ چیزیں لکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کی تفصیل سے بھی زیادہ یہ امپورٹنٹ بات تھی تو لکھی نا جی۔ اللہ اللہ، قرآن پاک تو کانسٹیٹیوشن ہے نا، باقی آگے لاز اس سے ڈرائیو ہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم بہت سارے الفاظ ایسے کہہ دیتے ہیں نا تو ہمیں اس کا پورا معنی نہیں پتہ ہوتا۔ یہ بات اس لیے میں تھوڑی کھول کے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ایک ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو یا برے ناموں سے نہ پکارو۔ اب اس کی وضاحت تھوڑی سی میں کرتا ہوں تو آپ کو بہت ساری چیزیں یاد آ جائیں گی۔ اچھا، ہم جب سکول میں تھے تو ہمیں کسی نے یہ باتیں بتائی ہی نہیں ہیں، جو پریکٹیکل چیز ہماری جس سے روز گناہ ثواب کا کانسیپٹ ہے۔ دیکھیے ہم نے تو اسلامیات بھی ایسے پڑھی نا، ایسے ہم سمجھے ہم چاروں کلاس فیلوز ہیں جی، پیپر ہے تو ہم نے کہا جی توحید چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پچھلے سال آ گئی تھی تو رسالت پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ سوال چھوڑ دیں، یہ پڑھ لیں۔ اچھا دیکھیے برے القاب کیا ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہتے ہوئے سنا ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا یہ کدو ہے، یہ ٹنڈا ہے، یہ موٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس طرح کے جو نام ہم رکھتے ہیں کسی کے، اور وہ نام جو اس کو برا لگتا ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو کہہ بھی نہیں پا رہا۔ اور گاؤں میں خاص طور پہ ہمارا تو یہ ہے نا کہ محمد اکرم کو ہم نے اکرو کہنا ہے جی، محمد اقبال کو بالو یا بالی یا سم تھنگ لائک اٹ، تو اس طرح کر یہ پوری گردان آگے مکمل کر لیں۔ اچھا اب دیکھیں یہ کوئی عام بات ہوتی تو اس کا مطلب ہے اس طرح سخت الفاظ میں اللہ کا ڈائریکٹ آرڈر آ گیا نا۔ وہ ایسے میں نے ایک ویڈیو دیکھی عربی جی، وہ ایک جاتا ہے بندہ دوسرے دوست کے گھر میں تو وہ اپنی بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے بڑا ایسے ہی کسی بات پہ، تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو وہ اسے بعد میں کہتا ہے یو کین ناٹ ڈو اٹ، دس از دا آرڈر آف گاڈ، دس از دا آرڈر آف اللہ۔ تو مجھے ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے آرڈر فوری سمجھ آ گیا۔ دیکھیں ابھی میں لاہور میں میری جاب ہے، مجھے ایک آرڈر ملے نا کاغذ پہ، آپ کو کمشنر ڈیرہ غازی خان لگا دیا گیا، میں ابھی ڈی جی خان چل پڑوں گا۔ بالکل، تو یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ کوئی عام چلتی پھرتی بات نہیں ہے کہ جی آپ آپشنل ہے کر لیں یا نہ کریں۔ ایک تو ناظرین میری آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ ضرور گزارش ہوگی کہ سورۃ الحجرات جو ہے اس کو تو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ اچھا باقی دیکھیں کہ یہ آج کل ہماری ہر چیز کیونکہ آ رہی ہے ویسٹ سے، اور ہم نے اپنا قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتہ، سیرت صحابہ کرام کا نہیں پتہ، جو ہمارے بڑے تھے ان کا نہیں پتہ۔ وہ ایک ٹریننگ ہم کر رہے تھے تو اب دیکھیں نا چھوٹے بندے کا کیا ہوتا ہے، اسے آپ کوئی ایسے لائٹ دکھا دیں، کوئی جہاز میں سواری کرا دیں تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ دماغی طور پہ چھوٹا ہے۔ اچھا وہاں ہمارے سارے کمشنر لیول کے لوگ تھے تو میں نے جو بھی بات کرنی قرآن حدیث کا ریفرنس دینا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے۔ وہ ہمارے ساتھ ایک بھائی صاحب ایک گاؤں سے تھے، وہ کوٹ پینٹ ٹائیاں لگا کے سارے ہم جاتے تھے، انہوں نے جو بھی بات کرنی انہوں نے کہا آسٹریلیا میں ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا آسٹریلیا میں کون ہوتا ہے؟ تو پتہ لگا کہ بھائی صاحب کو کوئی 3 مہینے کے اسکالرشپ پہ انہوں نے ایک دفعہ ٹریننگ کرائی تھی۔ بھائی اس نے آسٹریلیا پڑھا ہے یا امریکہ لنڈن تو وہ وہی مثالیں دے گا، یہ سارا کچھ یہاں سے ڈرائیو۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ بھی ہے نا دیہاتوں کے میں، فلاں جانور ایک رات تھانے رہ کے آیا پھر واپس وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے چارہ نہیں کھایا، ہاں کہ میں کھانے چکر لا کے آیا۔ دیکھیں یہ غلامی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہ غلامی اس طرح سے آئی کہ جب آپ کو اپنا نہیں پتہ ہوگا تو پھر آپ کسی ظاہر پرائی روشنی سے کوشش کریں گے۔ اور ایک بات جو مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، میں نے کہا دیکھیں نا ہم اب چاہتے یہ ہیں کہ غیبت بھی کریں، جس کو اللہ نے کہا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا
غیبت بھی کرنی ہے، اس کے خلاف کوئی اور بھی بہتان بھی شامل کر کے، جھوٹ بھی شامل کر کے ایک متنجن سا ہم نے بنانا ہے، لیکن ساتھ کوشش کرنی ہے کہ بھئی ساتھ والے یہ بھی نہ کہیں کہ یہ تو بڑا فضول آدمی ہے. تو اب ہم نے ایک چیز ایجاد کی، اور تو کچھ ایجاد کر نہیں سکے. وحسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہماری آخری ایجاد ہے منجی. تو اور تو ہم کوئی ایجاد کر نہیں سکے. وہ ایک چیز ہم نے ایجاد کی، ہم نے لکھا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اچھا کہ بھئی مجھے تو جو پیچھے سے آ رہا ہے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ گناہ کبیر ہے. والعہدۃ علی الراوی. ایگزیکٹلی، بالکل بھائی اس پہ ڈال دیں جی میں تو اتنا ایماندار آدمی ہوں کہ میں نے کوئی ملاوٹ نہیں کی. بھئی تو اتنا ایماندار ہے تو تجھے کس نے کہا کہ آگے کیوں پھیلا؟ اس کو فارورڈ کر. یہ ابھی میں نے موبائل لیا نیا، میں نے کہا طریقے سے یہ بھی بات چلے پہنچ ہی جائے. تو اس کا میں ڈیٹا شفٹ کرا رہا تھا تو وہاں پہ ایسے ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی حفیظ سینٹر میں نا، مطلب کوئی عجیب سا ہی ماحول تھا. جی. تو وہ کافی سارے لڑکے ایک دوسرے کو نا جی ہاں جی وہ جی فلاں کوئی گانے کا مقابلہ تھا کیا تھا، وہ ساری مجھے فارورڈ کرتے ہیں. وہ تو میرے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے کہا ایک سیکنڈ. میں نے کہا تم نے کس سے فارورڈ کرنا ہے؟ کہتا جی فون سے. میں نے کہا فون پہ کیا مارو گے؟ کہتا انگلی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر انگلی نہ دیتا تو پھر نہ تمہارے پاس فون ہوتا نہ انگلی ہوتا. میں نے کہا یہ اس لیے انگلیاں فون کان نہیں ملے کہ آپ اسے غلط کام کریں. دیکھیے انسانیت کا جہاں پہ احترام نہیں ہوگا نا وہاں پہ معاشرے ڈاکٹر صاحب ختم ہو جائے. بالکل صحیح فرما رہا ہے، ایسا ہی ہے.